روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وصال میں لوگوں کی نماز پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ جب پیر کا دن تھا لوگ صف بصف کھڑے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور کھڑے کھڑے ہماری طرف دیکھنے لگے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مصحف کا ایک ورق تھا، یعنی قرآن کا ایک ورق تھا۔ اب اس کو تھوڑا سا آپ غور کریں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نماز پڑھ رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے اپنا چہرہ انور باہر نکال کر دیکھتے ہیں، تو صحابہ اکرام کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور کا جو چہرہ تھا وہ قرآن کے اوراق کی طرح تھا، مصحف شریف کا کوئی ورق ہے، یعنی نماز کی حالت میں بھی صحابہ اکرام نے حضور کی زیارت کی اور نماز نہیں ٹوٹی، نماز پہ کوئی فرق نہیں آیا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ گویا مصحف شریف کا کوئی ورق ہے، یہاں تک کہ ہم خوش ہوئے اور مسکرائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑیوں کے بل پیچھے آئے تاکہ صف تک پہنچیں، اور گمان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائیں اور آپ نماز پڑھانے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو نیچے گرا دیا، اور اس دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو یہاں پر یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 کتاب الاذان، حدیث نمبر 644، اور یہاں پہ یہ فرمایا کہ پیر کا دن تھا، تو یہ تو حدیث سے کنفرم ہے کہ پیر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ پیر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور اس حدیث پاک کو آپ دوبارہ غور کریں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول دیکھیں، نماز کی حالت میں امامت فرما رہے ہیں اور پتہ چلا حضور آ رہے ہیں تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے آ رہے ہیں، اپنا مصلی چھوڑ کی دعوت دے رہے ہیں، یہ نماز ہے۔ بعض احمقوں نے جو لکھ دیا نا کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہ لکھ دیا کہ اگر جانور کا، گدھے کا یا اپنی زوجہ کے ساتھ مجامعت کا خیال آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ حضور کا خیال آئے۔ کیوں کہ حضور کا خیال آئے گا تعظیم سے، تو تعظیم سے حضور کا خیال آئے گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، حضور کی تعظیم دل میں آئے گی، یہ شرک ہو جائے گا۔ تو یہ صحابہ اکرام کو نہیں پتہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون ہے؟ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ان کا ہے۔ انہوں نے کیسی تعظیم کی؟ دل میں خیال بھی آیا، تعظیم بھی کی، اور قصداً پیچھے بھی ہوئے، تو ان کی تو نماز فاسد نہیں ہوئی، ان کے ایمان پہ تو کوئی فرق نہیں آیا۔ تو ہم صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی زندگیوں کو فالو کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے صحابہ اکرام نے کس طرح اپنی زندگی گزاری۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث سے پتہ چلا کہ پیر کا دن تھا۔ اب اگلی حدیث دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت کے بعد ایک ہی حج فرمایا، اور اس کی وضاحت اس حدیث کی بیان کی جا رہی ہے کہ ایک ہی حج فرمایا، دوسرا کوئی حج نہیں فرمایا۔ حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے، اس کے 3 ماہ بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، یعنی ذوالحجہ میں حج ہوا، اور پھر محرم سفر کے بعد ربیع الاول میں آپ کا وصال ہوا۔ ذی الحجہ میں حج کیا آپ نے، ذی الحجہ کے بعد محرم سفر، یہ 3 مہینے ہو گئے، ربیع الاول میں آپ کا وصال ہوا۔ اور جیسا کہ حدیث نمبر 1 سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جمعہ کا دن تھا، اور حدیث نمبر 2 سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری پیر کے دن ہوا ہے۔ تو یہ جو کیلنڈر آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ ممکنہ جو صورتیں بن سکتی ہیں، اس میں 8 صورتیں بنی ہیں، اس کے علاوہ 9ویں صورت نہیں بن رہی۔ تو اگر
اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں حدیث کے بخاری شریف کے حدیث کے لحاظ سے تو ولادت کا دن تو 12 تاریخ آتا ہے، لیکن وصال کا دن 12 تاریخ نہیں آ رہا۔ اس کو جو ہے مفتی شفیع نے اپنی کتاب میں نقل کیا، اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں نقل کیا، اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی کتاب میں فتاوی رضویہ میں نقل کیا۔ بعض احمق جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے 8 تاریخ بتائی تھی، تو اعلیٰ حضرت نے 8 تاریخ نہیں بتائی تھی، اعلیٰ حضرت نے اقوال بتائے۔ جب بھی کوئی لکھتا ہے تو وہ سارے قول لکھنے کے بعد پھر اپنی رائے دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ 8 تاریخ بھی ہے، 9 تاریخ بھی ہے، 13 تاریخ بھی ہے، 12 تاریخ بھی ہے، لیکن جو راجح قول ہے، جو اکثر محدثین، فقہا اور بزرگان دین کا قول ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کا جو ولادت کی تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن وصال کی تاریخ 12 تاریخ نہیں ہے۔ اب دیکھیں چاند یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ہوتا نہیں ہے، 28 کا تو ہوتا نہیں ہے۔ اگر ذوالحج، محرم، صفر تینوں مہینوں کو ہم 30 شمار کر لیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ 12 ربیع الاول کس دن آ رہی ہے، پھر 12 ربیع الاول اتوار کے دن آئے گی۔ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے آپ دیکھیں اس کیلنڈر میں پہلا جو نقشہ بنا ہوا ہے ذوالحج، محرم، صفر، آخر میں ربیع الاول ہے۔ ہماری جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کا وصال نہیں ہے، یوم وفات 12 نہیں ہے، یوم ولادت ہے۔ تو ربیع الاول میں دیکھیں گے اب یہاں 12 تاریخ کس دن آ رہی ہے، اتوار کا دن ہے۔ اگلی طرف چلے جائیں، اگر ذوالحج، محرم اور صفر تینوں کو اگر ہم 29 مان لیں کہ یہ تینوں مہینے 29 کے ہوئے، تو پھر اس صورت میں ربیع الاول کی 12 تاریخ آ رہی ہے جمعرات کے دن۔ آپ کا وصال جمعرات کو نہیں ہے، پیر کے دن ہے، پیر کے دن 12 تاریخ نہیں آ رہی وصال میں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں ذوالحج 30، محرم 30 اور صفر 29، یہ 2 30 کے ہو گئے، ایک 29 کا ہو گیا، تو اس صورت میں 12 ربیع الاول ہفتے کے دن آ رہی ہے، پیر کا دن پھر بھی نہیں آ رہا۔ اگر ہم دیکھیں گے ذوالحج 29، محرم 29، صفر 30، تو اس صورت میں 12 ربیع الاول جمعہ کے دن آ رہی ہے، ابھی بھی پیر کا دن نہیں ہے۔ اگر ذوالحج 30، محرم 29 اور صفر 29 یہ دیکھیں تو 12 ربیع الاول ہفتے کے دن آ رہی ہے، پیر کا دن نہیں ہے۔ اگر ذوالحج 29، محرم 30 اور صفر 29 تو پھر 12 ربیع الاول جمعہ کے دن آ رہی ہے۔ اگر ذوالحج 29، محرم 30 اور صفر 30 تو 12 ربیع الاول ہفتے کی دن آ رہی ہے۔ اگر ذوالحج 30، محرم 29، صفر 29 تو 12 ربیع الاول جمعہ کے دن آ رہی ہے۔ تب یہ ساری ممکنہ صورتیں ہیں کہ چاند جو ہے اگر کسی مہینے میں 30 کا ہوا، کسی میں 29 کا ہوا، سب سے حساب لگانے کے بعد آپ دیکھیں گے تو ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کے دن نہیں آ رہی، اور پیر کے دن آپ کا وصال ہے۔ یہ حدیث سے بخاری شریف سے ثابت ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 12 تاریخ ہے، لیکن یوم وصال کسی بھی طرح نہیں آ رہا۔ چاہے آپ اس کیلنڈر کو آپ پیچھے لے جائیں، جتنے پیچھے لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں آپ، یہی صورت بنے گی، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں بنتی۔ اب شرعی طور پہ غم کب منایا جاتا ہے اس کو بھی دیکھ لیں کہ شریعت میں غم منانے کے کیا اصول بتائیں۔ شریعت میں یہ فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کوئی عورت اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے اس کے جس کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن کا سوگ منائے گی۔ تو یہاں پر بخاری شریف میں عورت سے مراد لی گئی، اور اس لیے لی گئی کہ اس کے شوہر کا انتقال ہوتا، مرد اس لیے نہیں لیا گیا کہ مرد کے لیے یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ تو اب عورت کی اس شک کو ہٹا دیں کہ اس کے شوہر جس کا شوہر انتقال کرتا ہے 4 مہینے 10 دن اس کی ہے۔ اب
سب کے لیے عام طور پہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے شریعت میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصال ظاہری ہوا تو صحابہ اکرام نے بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کیا۔ ہاں ولادت جو ہے وہ کبھی بھی منائی جا سکتی ہے، پیدائش کی خوشی وہ کبھی بھی منائی جا سکتی ہے، کہیں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ بخاری شریف میں جو ممانعت ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی ہے، خوشی منانے کی ممانعت کہیں بھی نہیں ہے۔ تو جب بھی خوشی منانا چاہیں منا سکتے